صحیح بخاری سے مشکات میں 2095 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی باہر تشریف لائے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہ جھگڑنے کی نحوست دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ یہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو. یہ بھی ساتھ کہہ دیا ورنہ انہوں دو مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے. بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتے, اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی میں بہتری ہو اور یہ واقعی بہتری ہے. اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو. اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے, وہ الگ سے حدیث میں. تو حکمت یہ ہے بیسیکلی اس کو ڈیفرنٹ کرنے میں تاکہ لوگ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ اہتمام کریں. دوسرا لوگ کہتے ہیں جی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ہوگی تو کوئی ایک ہی رات نا, یا 21ویں ہوگی. یہ تو نہیں ہے کہ 14 اگست اس دفعہ جو ہے 14 اگست کو آئے تو اگلی دفعہ 14 اگست جو ہے وہ 21 اگست کو آ جائے. اس طرح تو نہیں ہوگا, 14 اگست تو 14 اگست کو ہی آئے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہونا شروع ہوا وہ تو یا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں, تو اگلے سال بھی وہی ہونی چاہیے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن اس طرح کر دی ہے کہ اس سال میں اس کی سیلیبریشن کروں گا 21ویں کو, اگلے سال 23ویں کو, اس سے اگلے سال 27ویں کو, اس سے اگلے سال پھر شاید 21ویں کو ہو جائے, پھر کبھی 29ویں کو, تاکہ یہ روٹیٹ کرتی رہے, مسلمانوں کا شوق برقرار رہے. اس میں نظر کچھ نہیں آنا ہوتا, بس قیام کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا.